بزرگان محترم، کل آپ میں سے جو بھی حاضر ہو، یعنی آئندہ کل تو آپ تعلیم کر لینا، انشاءاللہ پیر کو ملیں گے، یعنی مجلس میں۔ ویسے تو ہوں، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بات مجھے اور آپ کو یہ بتائی کہ اے ایمان والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ تو عام طور پر ہم درود تو بھیجتے ہیں، سلام نہیں بھیجتے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ہمارے چودھری صاحب نے جو موجود ہے، اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سنوں پر قائم رکھے، اب عافیت، تو پوچھنے لگے کہ لفظ یا سے، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو اس طرح سے پکارنا حضور کو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ انشاءاللہ کسی دن مجلس میں اس مسئلے کو ذکر کریں گے، تو آج وہی ذکر کرنا ہے۔ اور اس دن جو یہ مجلس ہوئی تھی، یعنی اس ٹاپک پر، تو انڈیا میں دیوبند میں ایک شاعر ہے نواز دیوبندی، دیندار ذہن ہے، ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی بھی ہے۔ ہمارے اکابر یعنی اکابر دیوبند کی انہوں نے سوانح حیات بھی لکھی ہے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رشتہ داری بھی ہے، ایسا سنا۔ تو ان کا ایک کلام ہے سلام پر، جو میں نے آپ کو ترنم کے ساتھ سنایا تھا، وہ آدھا میں نے سنایا تھا، تو ایک صاحب کا میسیج آیا بعد میں کہ اس کو آپ پورا کیجئے، تو میں نے کہا انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے، لیکن پورا کرنے میں بھی پورا مہینہ پورا ہو گیا اور نوبت نہیں آئی، تو آج انشاءاللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جو حضور کی شان میں اشعار لکھے جاتے ہیں، نعت لکھی جاتی ہے، نظم لکھی جاتی ہے، جو کلام لکھا جاتا ہے، یہ بڑی نازک وادی ہے، اس میں سنبھل کر قدم رکھنا پڑتا ہے، قلم چلانا پڑتا ہے۔ اتنا غلو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رسالت کے ڈانڈے الوہیت سے جا کر مل جائے، کہ حضور کا مرتبہ اتنا بڑھانا کہ اللہ کے برابر کر دے، اور تنقیص بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح بیان کرنا کہ حضور کی شان میں گستاخی معلوم ہو۔ تو یہ دونوں باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو آج آپ کو سنا دیتے ہیں۔ 3-4 حضرات جو مجلس میں روزانہ بیٹھتے ہیں، آج صبح فجر کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو حسن بھائی نے بتایا کہ ہم لوگ جماعت میں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ حضرات ہوں گے نہیں، نہ یہ ہوں گے، نہ وہ چھپ کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ ہوں گے، ہیں؟ تو بہرحال چلے وہ بھی کچھ سن لے۔ تو ان کے تعلق سے بھی وقت رہا تو اخیر میں کچھ لکھا ہے، وہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال حضور کی شان میں لکھنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ میں پہلے
آب زمزم سے، میں پہلے آب زمزم سے قلم کی تطہیر کرتا ہوں، میں پہلے آب زمزم سے قلم کی تطہیر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد کاغذ پر نبی کا نام تحریر کرتا ہوں۔ میرے آنسو فکر سخن کو غسل دیتے ہیں، میرے آنسو فکر سخن کو غسل دیتے ہیں، تب جا کر میں نبی پہ نعت لکھنے کی تدبیر کرتا ہوں۔ بہرحال آپ سنیں، اور جس شاعر نے اس کو لکھا ہے انہوں نے ترنم سے پڑھا ہے، اور ہمارے اکابر کا ایک یہ بھی معمول رہا ہے کہ لکھنے والے نے، محرر نے اس کو ترنم میں پڑھا ہو تو ترنم میں پڑھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا میرا ترنم سے پڑھنا، اور اگر نہ پسند آئے تو پیشگی معافی ہے، اور وہ بھی ہاتھ جوڑ کر۔ چلے سنیں۔ السلام 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 السلام، شاہدی شان کو، شان قرآن کو، شاہدی شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، السلام 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 السلام، سبز دستار کو، ان کے رخسار کو، حسن معیار کو، زلف خمدار کو، السلام 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 السلام، آمینہ مائی کو، آپ کی دائی کو، آمینہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر شناسائی کو، السلام 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 السلام، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، السلام 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 السلام،
عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پے کرے صبر کو بنت بو بکر کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پے کرے صبر کو بنت بو بکر کو السلام 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 ناز بردار کو ان کے غم خار کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کو یعنی ہر یار کو السلام 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 ان کے دلدار کو عاشق زار کو زانو یار کو غار کو السلام 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 ہوش کی آب کو جوش کی تاب کو عدل کے باب کو ابن خطاب کو السلام 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 مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو ان کے عثمان کو السلام 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 تیز تلوار کو فتح بلدار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو السلام 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 ایک جاں باز کو ان کے دم ساز کو حبشی انداز کو ان کی آواز کو اللہ اکبر ایک جاں باز کو ان کے دم ساز کو حبشی انداز کو ان کی آواز کو السلام 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 ایک سخندان کو ان کے ثنا خوان ایک سخندان کو ایک ثنا خوان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو ایک سخندان کو ایک ثنا خوان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 تو یہ ماشاءاللہ پورا کلام ہے اور مجھے بہت پسند ہے. ہمارے چودھری صاحب کہہ رہے فرما رہے کہ ماشاءاللہ بہت خوب. تو ہمارا پڑھنا اب قبول ہو گیا انشاءاللہ, ہے نا. کتنا اچھا لکھا ہے شاعر نے, اللہ جزائے خیر دے. یعنی پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے, سننے میں بھی مزہ آتا ہے. اور کیسا نقشہ کھینچا ہے, چاروں صحابہ کا نقشہ کھینچ لیا, ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے یہ بتا دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا, ان کا جو مقام تھا وہ بھی جو ہے وہ بتا دیا. دائی حلیمہ کا تذکرہ اس میں آ گیا, حضور کی دستار کا, رخسار کا, گفتار کا, رفتار کا, اخلاق کا, کردار کا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی اللہ اکبر ان کا تذکرہ کیا.
اور پھر اخیر میں چونکہ یہ نعت کے کلمات ہے تو اس امت میں سب سے بڑے نعت خواں اور یہ کہہ لیجئے کہ نعت لکھنے والے وہ کون ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے سامنے حضور کی موجودگی میں انہوں نے اشعار کہے ہے نا. تو اس لیے اسی پر انہوں نے اپنی اس نعت کو اور کلام کو انہوں نے ختم کیا ہے. بہرحال اب آگے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے ذکر کیا 2 باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے. حضور پہ درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی. درود کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں ایک حد تک اللہ کی توفیق سے، لیکن سلام کا نہیں ہوتا. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں تذبذب کا شکار ہے کہ بھائی اس طریقے سے لفظ یا سے پکار سکتے ہیں کہ نہیں حضور کو. تو چلیے یہ مسئلہ بہت شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہماری اس مسجد میں میری آمد سے قبل ایک بڑی علمی شخصیت جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے ان کو شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے. جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ. ان کی ایک کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو پڑھنے لکھنے کا ذوق عطا فرمایا ہے اور آپ اردو زبان جانتے ہیں پڑھنا، اس کتاب کو ضرور پڑھیے آپ. یہ جو اختلاف ہے ہمارا یعنی امت کا، شیعیت کے ساتھ، رافضیت کے ساتھ اور بریلوی حضرات کے ساتھ اور دیگر جو لوگ ہیں، تو حضرت مولانا مرحوم نے بہت اچھے طریقے سے جن جن مسائل میں ہمارے اکابر کا اختلاف ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شریعت نے جس بات کو بیان کیا ہے اور جو صحیح ہے اس کو بیان کیا ہے، اور جو غلط ہے، غلط جس کی تشریح کی گئی، غلط تعبیر کی گئی، اس کو بھی حضرت نے بیان کیا ہے. اور کتاب کا نام بھی بہت اچھا رکھا ہے. کتاب کا نام ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم. کیا نام ہے؟ اختلاف امت، یعنی امت کا اختلاف اور سیدھا راستہ، صراط مستقیم. روزانہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کئی مرتبہ مانگتے ہیں، اور جب تک نہ مانگے نماز قبول ہی نہیں ہوتی، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو اور نفل ہو، کوئی نماز ہو. ہاں، امام ابو حنیفہ کے یہاں مقتدی نہیں پڑھیں گے، امام صاحب وہ پڑھیں گے. باقی اور نمازوں میں سب کو پڑھنا ہے اور وہ دعا مانگنا ہے. ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم مانگتے نا، یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پہ چلا ہمیں. تو نام رکھا کتاب کا اختلاف امت اور صراط مستقیم. یہ جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں سب کو چھیڑا ہے انہوں نے. اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں لفظ یا کے ساتھ، یا اصل اختلاف یہ یا کا ہے، یا اور الف. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ. تو یہ ہے یا. تو لفظ یا کا استعمال کرنا سلام پڑھنے میں حضور پر، یہ کیسا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں اس کی 5 قسمیں ہیں. مجھے بیان نہیں کرنا، آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے، اس لیے میں ہو سکتا ہے بار بار ریپیٹ کروں ایک بات کو تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور ہو سکے تو آپ بھی میرا ساتھ دے اور بولے میرے ساتھ ہی کہ لفظ یا کے ساتھ سلام پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 5 صورتیں ہیں لفظ یا کے ساتھ. نمبر 1، یہ جو شعراء ہوتے ہیں، شاعر، یہ کچھ باتیں تخیلات میں کہتے اور لکھتے ہیں. تخیل میں، تصور میں، تصور جان رہے ہو نا، یعنی خیالات کی دنیا، ایک تصور کی دنیا کہ ایسا ہے نہیں، بس وہ تصور کرتے ہیں. یہ شاعر حضرات کرتے ہیں. تو ایک لفظ یا کا استعمال کرنا حضور پر سلام بھیجنے میں ویسے ہی جیسے شاعر حضرات استعمال کرتے ہیں. نمبر 2، اظہار محبت کے لیے استعمال کرنا. یہ ترتیب وار نمبر یاد رکھنا، پھر میں آخر میں آپ کو حکم سناؤں گا. اگر آپ ترتیب کو یاد رکھیں گے تو آپ کو اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. میں پھر سے بولتا ہوں. نمبر 1، لفظ یا کا استعمال سلام کے اندر حضور پر پڑھنے میں ایک تو شاعرانہ تخیل، شاعرانہ تصور، تو اس طریق پر استعمال کرنا. نمبر 2، اظہار محبت کے لیے استعمال کرنا. نمبر 3، روضے پر پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور ہر مسلمان کو زندگی میں بار بار وہاں حاضری کی، جس طرح حاضری دینا چاہیے اس طرح حاضری دینے اور حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں، یعنی اس کو چھوڑنے کا جی نہیں کرتا. یہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں. مجھے یہ ربائی بڑی پسند ہے. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ، بہت سے حضرات جانتے ہیں حضرت کو، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے. جب مدینہ طیبہ سے حضرت کی واپسی ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت کی زبان پر یہ ربائی تھی: بمشکل ملا ہے دیار مدینہ، بمشکل ملا ہے دیار مدینہ، نہ چھیڑو مدینے سے جانے کی باتیں، نہ چھیڑو مدینے سے جانے کی باتیں، محمد اور اس کے گھرانے کی باتیں ہیں ایمان کو کامل بنانے کی بات. تو ایک تو روضہ مبارکہ پر میں اور آپ حاضر ہو، اور وہاں پر لفظ یا کے ساتھ. یا یہ ندا کے لیے ہوتا ہے. ندا، آواز دینا، آواز لگانا. آواز کس کو دی جاتی ہے؟ جو غائب ہے اس کو یا جو حاضر ہے اس کو؟ جزاکم اللہ. آج بالاتفاق سب نے صحیح جواب دیا ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں کہ دو رائے نہ ہو. تو جو حاضر ہو اس کو جواب دیا جائے، اس کو آواز دی جاتی ہے کہ جو حاضر ہو. تو یا ندا کے لیے آتا ہے، پکارنے کے لیے آتا ہے.
پھر چلو پیچھے. نمبر 1، اس کا استعمال کرنا شاعرانہ تخیل کے طور پر، تصور کے طور پر. اب یار آپ بھی بولو کہ مجھے کچھ سمجھ آئے کہ آپ نے یاد کیا سبق میرا. نمبر 2، اظہار محبت کے لیے. جزاک اللہ، آپ نے صحیح جواب دیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی. اور نمبر 3، اللہ کا بندہ ایک بھی نہیں بولتا کہ ہمیں بھی آپ سے. نمبر 3، ارے بولو، ہاں، روضہ مبارکہ پر آدمی حاضری دے، اور وہاں پر ہم سب اسی طرح پڑھتے ہیں، اور اسی طرح پڑھنا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع اللہ. اسی طرح. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. وہاں جا کر ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، درمیان میں فرشتے بھی حائل نہیں ہوتے، میرے آقا اسے خود سنتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت اس کا جواب بھی دیتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ نمبر 3. نمبر 4، یہاں بیٹھ کر، یعنی روضہ مبارکہ سے دور بیٹھ کر میں اور آپ اسی طرح پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع اللہ، یا شفیع المذنبین، یا شفیع المذنبین، ہاں، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے. تو یہ ہم یہاں بیٹھ کر، چاہے لندن بیٹھ کر، چاہے انڈیا بیٹھ کر، پاکستان میں بیٹھ کر، بنگلہ دیش میں بیٹھ کر، کہیں اور کسی خطے میں زمین پر بیٹھ کر اس طرح کہے، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ حضور یہاں موجود نہیں ہے جہاں ہم پڑھ رہے ہیں. حضور ہمارے سلام کو یہاں ڈائریکٹ نہیں سنیں گے، ہمارے سلام کا جواب ڈائریکٹ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آقا نے یہ فرمایا، زمین میں کچھ فرشتے اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے، دنیا کے جس کسی خطے میں ان الذین آمنوا میں سے کوئی آقا پر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، فرشتے، ملائکہ اس کو میرے اور آپ کے اور جس نے بھی درود و سلام کا نذرانہ بھیجا ہے اسے لے کر نام بنام میرے آقا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس ہدیے. یہ عقیدہ ہو، یہ خاص یاد رکھنا. دور سے پڑھا لیکن عقیدہ کیا ہو؟ حضور موجود ہے اور ڈائریکٹ سنیں گے یا فرشتے بھیجیں گے، فرشتے لے جائیں گے، فرشتے پہنچائیں گے. 4 صورتیں ہو گئی. آخری صورت، اس عقیدے کے ساتھ پڑھنا، روضہ مبارکہ سے دور رہ کر کہ حضور ہر جگہ موجود، حضور ہر جگہ جو ہیں وہ موجود، جسے کہا جاتا ہے حاضر و ناظر. یعنی یہ عقیدہ ہو کہ حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہے، یعنی دیکھ بھی رہے ہیں. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہی ہو گئی نا. ہاں، اور میں نے شروع میں کیا کہا، اتنا مبالغہ بھی جائز نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ رسالت کے ڈانڈے کس سے ملا دیے جائے؟ الوہیت سے ملا دیے جائے. یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ ویسی ہی شکل ہے، صورت ہے کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ اگر کوئی رکھ کر کہتا ہے تو اس نے رسالت اور الوہیت دونوں کے ڈانڈے ملا دیے. پہلی 4 صورتیں جائز ہے،
یعنی لفظ یا کے ساتھ پہلی 4 صورتیں کیا ہے؟ یہ جائز ہے، آخری صورت جائز نہیں ہے۔ اب آپ صرف ایک بول دے کون سی جائز نہیں ہے تو میں سمجھوں گا کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے۔ کون سی صورت جائز نہیں ہے؟ 5ویں، مگر کیا؟ ہاں، حاضر و ناظر، کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ ہو کہ ہم یہاں پڑھیں گے اور حضور سن رہے ہیں، جواب بھی اس کا دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حاضر ہے ناظر ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ باقی 4 صورتیں جائز ہے۔ چودھری صاحب سمجھ گئے؟ جی جی پوچھے۔ ہم دنیا کی کہاں سے بھی ضرورت پڑے وہ سن لیتے اور پھر حضور کو ہم پہنچاتے ہیں۔ تو میں نے وہی بات بتائی نا کہ حضرت شیخ نے کچھ اور لکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے ہیں فرشتے، پھیلے ہوئے ہیں، سمجھ آیا؟ کہ جہاں ہم نے پڑھا تو فرشتے اس کو بھیج دیتے، سمجھ آیا؟ اب اس سے ایک دلچسپ بات سنیں، آپ کو بتاتا ہوں، مزیدار بات، اس پہ مسئلے کا مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا اور آپ کو لطف بھی آئے گا۔ یہ بات ابھی میں نے ادھوری رکھی ہے، یہ صرف میں نے آپ کو اختلاف امت اور صراط مستقیم سے سنایا۔ اس کی ایک صورت اور ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی مرتبہ سناؤں گا، لیکن آج ایک اور بات سن لیں اسی سے، یا محمد اور یا رسول اللہ والی۔ ماضی قریب میں ایک بڑی علمی شخصیت ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی کووڈ کے زمانے میں، مانچسٹر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق کی رحمت کرے۔ ہماری اس مسجد میں بھی حضرت تشریف لائے ہیں کچھ دنوں کے لیے، میری آمد سے پہلے یہاں رمضان میں کچھ دن انہوں نے گزارے ہیں، جس سے میری مراد علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ۔ حضرت کے بیانات چھپے ہوئے ہیں، 2 جلد میرے پاس ہے بیانات کی۔ کتاب کا نام ہے خطبات خالد۔ کیا نام ہے؟ خطبات خالد۔ اس میں صفحہ نمبر 322 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، یہ بات، یہ قصہ انہوں نے جو بیان فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ حضرت کا تعلق پاکستان سے تھا اور حضرت پاکستان تشریف لے جایا کرتے تھے، تو حضرت پاکستان تشریف لے گئے تھے برطانیہ سے، مانچسٹر سے، اور یہ جو علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ ہے، یہ مناظر تھے، یہ بڑے مناظر تھے، مناظرہ کرتے تھے، اور مناظرہ کرنا یاد رکھو ہر ایک کا کام نہیں ہوتا۔ جیسے وہ عالم نہیں تھے لیکن وہ بھی بڑے مناظر تھے، انگریزی میں مناظرہ کرتے تھے۔ ڈاکٹر احمد دیدات، اسرانی احمدی نام ہے ان کا، یہ شاید کٹھور کے تھے، ہاں، احمد دیدات کہتے ہیں کہ نہیں، اسران نہیں، ترکیسر کے تھے، ہاں ترکیسر کے۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ انہی کے شاگرد تھے، تو یہ بھی بڑے مناظر تھے۔ تو یہ مناظرہ ہر ایک کا کام نہیں ہے اور ہر ایک کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو مناظر ہوتا ہے نا، اس کا دماغ قدرتی طور پر اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے بہت تیز چلتا ہے، بہت تیز۔ ہمارا دماغ وہاں پہنچتا نہیں، وہ چیز کو کیچ اپ کر کے بیان کر دیتا ہے۔ اتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ ہر چیز ہر ایک کو نہیں دیتا، اللہ ہر کمال ہر ایک کو نہیں دیتا۔ ہاں، وہ تو ایک ہی شخصیت ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے کمال اس ایک شخصیت میں جمع کر دیے، جس کو فارسی کے شاعر نے یوں کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کیا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن، دم عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک، ید بیضا داری، موسیٰ علیہ السلام کا کیا؟ ہاتھ چمکدار روشن وہ ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ یہ سب کمالات
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو جو عطا فرمائے تھے، دنیا میں واحد ایک شخصیت ہے، ایک نبی ہے کہ سارے کمالات اس ایک کے اندر اللہ نے جمع کر دیے، جن کا نام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب کمالات ان کے اندر ہے، ورنہ ہر ایک میں ہر کمال جو ہے نہیں ہوتا، اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ یہ کوئی ناموسی کی بات نہیں ہے، شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ ہم نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، آپ سب جانتے ہیں، کئی مسائل میں حضرت فرماتے تھے مجھے نہیں معلوم، اور کوئی تاریخ کا مسئلہ پوچھتا تھا تو فرماتے تھے کہ مجھ سے مت پوچھو، اور نام لیتے تھے کسی کا کہ وہ فلاں اس میں ماہر ہے، اس سے پوچھو، ہے نا۔ આપણું કામ બધામાં જ ટાંગ લાખે, દરેક વસ્તુમાં ટાંગ લાખે ને એટલું ભારી બોલે આપણે, એમ કે ના તો કહેવાય જ નહીં આપણાથી, તો કે એનું ઇન્સલ્ટ થઈ જાય, તો કે મારા ખ્યાલમાં આવું છે, મને લાગે કે આવું છે, મારા પ્રમાણે આવું હોવું જોઈએ, ہاں اس کو نہ کہنے میں شرم آتی ہے۔ تو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، اور بڑا زبردست حافظہ تھا۔ میں مانچسٹر جاتا تھا اور تقریباً سال میں ایک مرتبہ جاتا ہوں میں، سمر کی چھٹیوں میں، میرا ساتھی ہے وہاں ان کے گھر، تو ان کی ملاقات میں ضرور کرتا تھا، اور کئی کتابیں حضرت کی میرے پاس ہیں ماشاءاللہ گھر میں۔ تو حضرت پاکستان پہنچے، اب بریلویوں کا مناظرہ تھا کس سے؟ مرزائیوں سے۔ مرزائی جانتے ہیں نا؟ ہاں، تو ان سے تھا مناظرہ۔ اب جو مرزائیوں کا مناظر تھا وہ بڑا تگڑا تھا، اور بریلویوں کی طرف سے مناظر تھے بریلویوں کے مشہور عالم، ان کا نام ہے مولانا ابو البرکات۔ مولانا ابو البرکات یہ بڑے مشہور عالم تھے بریلویوں کے اور مناظر تھے، لیکن اس مرتبہ یہ ذرا بھاری مناظر آ گیا ان کا، مرزائیوں کا۔ اب جواب نہیں بن پا رہا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ مانچسٹر سے علامہ خالد محمود صاحب علیہ الرحمہ تشریف لائے ہیں، اور آپس میں ان کا بھی مناظرہ ہوتا تھا، مولانا ابو البرکات کا بھی اور مولانا خالد محمود صاحب کا بھی، لیکن یہ جانتے تھے کہ نہیں اللہ نے ان کو کمال دیا ہے۔ تو علامہ خالد ایک آدمی کو چپکے سے بھیجا، مناظرہ کوئی 5-10 منٹ کا نہیں ہوتا، یہ تو گھنٹوں چلتا ہے نا، ہاں۔ تو دھیرے سے ایک آدمی کو روانہ کیا کہ علامہ خالد محمود کو بلا کے لاؤ، ہم تو پھنس گئے، بلا کے لاؤ حضرت کو۔ حضرت کے پاس آئے اور بتایا کہ مرزائیوں سے مناظرہ ہے، اور مولانا ابو البرکات صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ہی اپنی برکت سے کچھ اب یہ میرا جملہ کہ اس سے مناظرہ کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تو دین کی تبلیغ کے لیے حاضر ہیں، ہماری کسی سے دشمنی تھوڑی ہے، ہم تو شریعت کو صاف شفاف چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھے اور عمل کرے، تو یہ نہیں کہ ہماری بریلویوں کے ساتھ نہیں بنتی تو اب ہم نہیں جائیں گے، نہیں، اب یہ تو مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ، اسلام پہ آ بنی ہے۔ حضرت تشریف لے گئے، مسئلہ تھا حیات عیسیٰ کا، حیات عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم میں 3 پارے میں ہے، جہاں پون پارہ ختم ہوتا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، الی آخری، اس پہ تھا مناظرہ۔ اچھا، اب بریلیوں کی مسجد میں آپ جاؤ تو جیسے ہمارے یہاں کیا لکھا ہے، اللہ محمد، اور ہماری بعض مساجد میں لکھا ہوگا یا اللہ اور او میرا باوا، کہاں ہمارے یہاں یا محمد لکھا ہوتا ہے؟ تو میں کیا بول رہا ہوں، میں ہمارا پوچھ رہا ہوں کہ ہماری بعض مساجد میں یا اللہ لکھا ہوتا ہے اور محمد، یا تو صرف اللہ اور محمد، یا پھر یا اللہ اور محمد۔ اللہ تو ہر جگہ حاضر نازل ہے،
تو اس کے لیے یا لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ لوگ اپنی مسجد میں لکھتے ہیں یا اللہ اور یا محمد یہ لکھتے ہیں. اب وہ مرزائی نے بھی نام سنا تھا علامہ خالد محمود کا, وہ چونکا کہ یہ تو حضرت تشریف لے آئے, اور یہ بڑا ہوشیار, وہاں بھی مسئلہ تھا یا کا, اس قال اللہ یا عیسیٰ, تو وہ تو مناظر ہے, وہ تو ہوشیار ہوتے ہیں. تو بریلیوں کی مسجد میں مناظرہ ہو رہا تھا پاکستان میں, تو مرزائی مناظر نے سوال داغا علامہ صاحب پر, علامہ خالد محمود صاحب پر, کہ بتائیے حضرت یا اللہ اور یا محمد آپ کا کیا عقیدہ ہے. کتنا ہوشیار کہ بھائی ان کو آگے بولنے ہی مت دو, چونکہ وہ جانتا ہے کہ حضرت دیوبندی مکتب فکر کے اور یہ بریلوی مکتب فکر کی مسجد ہے, تو یہ لوگ یہ چاہتے ان کو آپس میں لڑاؤ. اب حضرت نے فرمایا میں تو بڑا امتحان میں آ گیا کہ اس نے جواب تو دینا پڑتا ہے مناظر کو, تبھی بات آگے بڑھتی ہے. تو ابھی اتنا ہوشیار, اس نے کہا کہ وہ حیات عیسیٰ پر اور اس کا اللہ یا عیسیٰ پر بعد میں بات کریں گے, پہلے یہ بتاؤ یا اللہ اور یا محمد لکھنا جائز ہے. اب حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا بریلیوں نے, اور ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کر میں ان کی ہی برائی کروں, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جائز ہے تو یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے. تو یہ تو بڑے امتحان میں پھنس گئے. لیکن میں نے کہا نا مناظر ہوتا ہے, لیکن جملہ یاد رکھے, اللہ اکبر. ہمارے بڑوں کی نظر ہمیشہ اوپر جاتی تھی, اور میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے ہماری نظر ہمیشہ ہمارے اپنے اوپر جاتی ہے, اور بڑوں کی نظر سب سے اوپر جاتی ہے. دل میں دعا کی کہ اللہ تو ہی مدد فرما. حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو بڑا پھنس گیا کہ اللہ تو ہی مدد فرما. فوراً اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی, اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مرزائی مناظر سے, آپ سمجھے نہیں یہ یا اللہ اور یا محمد کا کیا مطلب, آپ جو سمجھ رہے وہ غلط ہے. فرمایا یہ جو لکھا ہے یا اللہ اور یہ جو لکھا ہے یا محمد, تو فرمایا اس سے تمام مسلمانوں کو جو مسجد میں آتے ہیں یہ میسج دینا ہے, یہ پیغام دینا ہے, یا تو اللہ کی مانو یا محمد کی مانو. کہ یا اللہ یعنی یا تو اللہ کی جو ہے وہ مانو, یا تو یا محمد کہ یا تو اللہ کی مانو. یوں یہ سمجھنا, تو یا آئے گا, یا تو اللہ کی مانو یا تو محمد کی مانو. اور اگلا جملہ دیکھیے کہ تیسرے کسی کی نہ مانو, یعنی مرزائی کی بھی نہ مانو, کہ حضور آخری نبی ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کسی اور کی تیسرے کی نہ مانو, یا تو اللہ کی مانو یا تو محمد کی مانو. فرمایا یہ یا تو اردو والا یا ہے. حضرت نے کیا فرمایا کہ مرزائی سے کہ تو جو سمجھ رہا ہے نا عربی والا, یہ عربی والا یا نہیں ہے. عربی والا یا کا وہ معنی جو میں آپ کو شروع میں سمجھا چکا. حضرت نے فرمایا یہ تو اردو والا یا ہے, چونکہ یہ سب اردو بولنے والے پاکستان میں اردو بولنے والے ہیں. تو فرمایا کہ اس لیے اردو میں لکھا کہ مجمع بھی اردو والا آتا ہے, اس لیے کہا کہ مسجد میں آ کر یا تو اللہ کی مانو یا تو محمد کی مانو, تیسرے کسی کی نہ مانو, مرزائی کی بھی نہ مانو. اس نے کہا کہ مرزائی مناظر نے کہ نہیں حضرت یہ تو آپ مجھے چکما دے رہے ہیں. اس نے یہ کہا کہ یہ تو آپ چکر چلا رہے ہیں, یہ آپ چکر چلا رہے, یہ یا اردو والا نہیں ہے, یہ یا تو عربی والا ہے. وہ مرزائی مناظر کہنے لگا کہ حضرت یہ چکما ہے, یہ چکر ہے, چکر نہیں چلے گا. لیکن وہی مناظر, اللہ اکبر, دماغ بڑا تیز چلتا ہے. حضرت نے اب اس کو آگے خاموش کر دیا کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے جو خاموش کر دیا تھا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کہ وہ ہکا بکا رہ گیا, جواب نہیں بن پڑا اس سے. تو ویسا ہی اس کو مبہوت کر دیا.
حضرت نے جب مرزائی نے یہ کہا مناظر نے کہ حضرت یہ عربی والی یا ہے, اردو والی یاد نہیں ہے, آپ چکما دے رہے ہیں, چکر چلا رہے ہیں آپ. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائیو سنو, مجمع تھا وہاں, کہ بھائیو سنو, آپ میں سے کون حج میں گیا ہے, ہاتھ کھڑا کرے, انگلی اٹھائے, ہاتھ اٹھائے. تو کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے کہ ہاں ہم حج کے لیے گئے ہیں. فرمایا مکہ شریف بھی گئے ہوں گے, مدینہ شریف بھی گئے ہوں گے؟ تو کہا کہ ہاں دونوں جگہ گئے. فرمایا کہ وہاں کی مساجد کو بھی غور سے دیکھا ہوگا؟ کہاں دیکھا ہے. کہاں وہاں لکھا ہوا دیکھا یا اللہ اور یا محمد؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہاں تو ہم نے صرف یا اللہ لکھا تو دیکھا, یا محمد نہیں دیکھا, صرف محمد دیکھا. تو مرزائی مناظر سے علامہ صاحب نے فرمایا دیکھا, اگر عربی والی یا ہوتی تو وہاں بھی ہوتی ہے کہ اگر عربی والی یا ہوتی تو عرب میں بھی ہوتی, حرمین شریفین میں بھی ہوتی, تو وہاں بھی پھر وہاں صرف اللہ کے آگے کیوں یا ہے, محمد کے آگے کیوں نہیں؟ کہ یہ اسلام کا عقیدہ ہی نہیں ہے, اور یہ عربی والی یا ہی نہیں ہے, یہ اردو والی یا ہے, اور یہ پاکستان ہے, یہاں کا مجمع اردو بولنے والا ہے, یہاں کے لوگ اردو سمجھنے والے ہیں, لہذا پیغام دیا گیا کہ یا اللہ یا محمد, یا تو اللہ کی مانو یا تو محمد کی مانو. تو اس سے جواب نہیں بن پڑا, اور بات بالکل صحیح ہے. تو بہرحال آپ کو جو بات سمجھانی تھی, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ کچھ تفصیل آگے اور عرض کریں گے. ہمارے امتیاز بھائی کا بھی شکریہ, اشرف بھائی کا بھی, حسن بھائی وہ آج نہیں ہیں, یہ حضرات اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, تبلیغ کے سفر میں جو ہیں وہ جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کا جانا بے حد مقبول فرمائے, منظور فرمائے, قدم قدم پر ان کی مدد جو ہے وہ فرمائے, ان کی چلت پھر. عارف بھائی بھی ہے ماشاء اللہ, ہیں عبدالحفیظ بھائی بھی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ جتنے بھی حضرات جا رہے ہیں اور بھی ہیں, تو سب کا جانا جو ہے وہ قبول فرمائے, اور عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ بنائے, اور جان و مال, عزت و آبرو ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہرحال یہ ہمارا جو حلقہ لگتا ہے یہ سب ہمارے ممبر ہے, ہماری جو یہ ہے, اور آپ ہے تو ماشاءاللہ گھروں میں بھی آوازیں جاتی ہے, اب تو دنیا میں جاتی ہے, واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی, اور پیغامات آتے ہیں, اور لوگ سنتے تو کہتے بھی ہے کہ بھائی ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا, وہ مسئلہ معلوم نہیں تھا. تو آپ کی برکت سے اور بھی جو ہیں وہ سن رہے ہیں. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت جی ثالث تیسرے نمبر کے, وہ فرماتے تھے مفہوم ہے ہر عمل میں نیت عالمی کرو, ہر عمل میں, نیک عمل میں کیا کرو, نیت عالمی کرو, سب کے لیے جو ہے کرو, اللہ تعالیٰ وہ پہنچائے گا اور ثواب وہ سب کو ملے گا. تو بہرحال ہم ان کو مس بھی کریں گے. تو میں نے حسن بھائی نے کہا تو کچھ لکھا ہے منظوم, وہ سنا کر دعا یا کلمات ہے, مجلس ختم کرتے ہیں. سنیں, کل بھی انشاءاللہ ہم تو یہاں ہوں گے, کچھ احباب مگر نہیں یہاں ہوں گے, چونکہ جا رہے ہیں وہ راہ خدا میں, ہے گزارش رکھنا یاد ہمیں بھی اپنی دعا میں. سبھی سے کمی آپ کی ہمیں محسوس ہوگی, کمی آپ کی ہمیں محسوس ہوگی, ایک دو دن نہیں ہر روز ہوگی. ہے دعا خدا سفر آپ کا آسان کرے, مدد آپ کی وہ ہر پل ہر آن کرے. اور آخری مصرع ہے, بر وقت بعافیت آپ آ جائے واپس گھر پر, بر وقت بعافیت آپ آ جائے واپس گھر پر, تادیر باقی رہے آپ کا سایہ ہمارے سر پر. آمین. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نکلنا جو ہے وہ قبول فرمائے, آپ بھی ہمیں دعاؤں میں جو ہیں وہ یاد رکھے. اب ہمارے 4-5 ممبر کم ہو جائیں گے, ویسے تو بولنا نہیں چاہیے ممبر, یہ کوئی کلب تو نہیں ہے, سمجھ آئے کہ نہیں, لیکن ویسے ہی عام زبان سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. تو اب جو 4-5 حضرات ایسے ہیں جو گلی مارتے رہتے ہیں, کبھی آئے کبھی نہیں آئے, تو ان کو بولو کہ اب ان کی کمی پوری کرے. ایک تو ہاتھ اٹھا دیا تو بچ گئے, اب نام نہیں آئے گا ان کا, ورنہ نام آئے. وہ بھی جا رہے ہیں, بعد میں جائیں گے. اچھا, کون تیار ہے؟ یہ
اچھا اچھا، نہیں وہ تو جاتے رہتے ہیں، ان کی توجہ تو فی الحال ہمیں ضرورت ہے ان کی توجہ کی ہمیں ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو ہمارے صدیق بھائی، ذاکر بھائی، معاذ بھائی، یہ جو کچھ حضرات کبھی بیٹھتے ہیں کبھی نہیں، تو ان کو بولو کہ اب پابندی سے بیٹھے، تو کل اب ہم نہیں ہوں گے۔ لوگ جو ہیں جانے والے کا غم مناتے ہیں 3 دن، تو ہمارے بھی ہو جائیں گے، جمعرات جمعہ پیر کو آ جائیں گے، 3 دن ہمیں بھی غم منانے دو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔